مجاہدین گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو دین کی خوبیاں بتانا، دین کے قریب کرنا، دین سے دور نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، ہر چیز پر مر مٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن ذرا اس آیت کا بھی ذائقہ لیجیے گا جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا بھی ذرا ذائقہ لیجیے گا کہ حکم دینے والا رب کیا فرماتا ہے، دین بھیجنے والا مالک کیا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو حسن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو شاید کئی راتیں ہمارے کلیجے کو یہ آیت ٹھنڈا رکھے، اور ایک بار پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ درجنوں دنوں تک اس کا ذوق ہمارے دل میں سلامت رہے۔ انداز دیکھیے گا، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، فرمایا تمہارا رب تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ختم ہو گئی بات، تمہارا رب تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تم پر مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمانا چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو پیغام دینے والا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں کرنا ہی آسانی چاہتا ہوں، اب آپ میری بات کو سمجھیں، جب مالک کسی پر آسانی کرنا چاہے، جب اللہ ہی اپنے بندوں پر آسانی کرنا چاہے تو پھر مشکل ہو سکتی ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں تم پر آسانی کرنا، تم پر مشکل کرنا نہیں چاہتا۔ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا واضح ہے، دین بڑا خوبصورت اور کھلا ہوا ہے اور سیدھا ہے۔ کیونکہ آج شوق ہے لوگوں کو، میں ایک بات سالوں سے نشاندہی کر رہا ہوں کہ بحث بہت زیادہ ہونے لگی ہے، اس پر بھی 20 مقالے ہوں گے، اس پر بھی 9 گھنٹے کی تقریر ہوگی، فلانی بات پر بھی آپ ضرور کریں، علمی باتیں بیان ضرور کریں، پر یہ انداز اختیار نہ کریں کہ کسی کو محسوس ہو کہ یہ چیز الجھی ہوئی ہے، سلجھنے میں وقت لگے گا۔ دین بڑا آسان ہے، رسول پاک علیہ السلام نے سارا سلجھا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں، کوئی جبر نہیں، کسی جگہ کسی شخص کے لیے آزمائش نہیں، بالکل آپ کی طبیعت کے فطرت کے مطابق دین چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے فطرت ہی اپنی بدلنی شروع کر دی ہیں، مزاج ہی بدلنے شروع کر دی ہیں، ذوق ہی بدلنے شروع کر دی ہیں، ورنہ جو انسان کا اس کی فطرت کا اصل ذائقہ ہے، دین اس ذائقے سے بات کرتا ہے، اس ذائقے کے ساتھ۔ اور آسان دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، دین آسان ہے، بس آپ سمجھ لیں اس میں یہ مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین دیا۔ پرانی امتوں کے اندر جو دین کے معاملات تھے وہ بڑے مشکل تھے، آپ سن لیتے ہیں تقریریں، کبھی غور کیا کریں نا، کسی شخص کے وجود کے کسی حصے کو اگر نجاست لگ جاتی تھی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ آپ اس دشواری اور تکلیف کو محسوس کریں، کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو اسے کاٹنا پڑتا، جلانا پڑتا۔ مال غنیمت اگر کسی بندے کو مل گیا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، وہ آسمان سے بجلی آ کے اسے جلایا کرتا۔ اور یہ کتنی مشکل بات ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہو جائے اور سویرے دروازے پہ لکھا جائے تو گھر سے نکلنا دشوار نہیں ہو جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا مشکل، اگرچہ ہمارے علماء نے تصریحات کر دی ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ جو سخت حکم آئے تھے یہ بطور سزا کے آئے تھے، انہوں نے نافرمانیاں اتنی کی تھی کہ بطور سزا کے حکم آئے۔ آپ دیکھیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تم نے کہیں نماز پڑھنی ہے تو اس مخصوص جگہ پہ پڑھو گے، جو جگہ نماز کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی، تیرے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، تیری گاڑی میں پانی کی بوتل ہے، مصلی ہے، نماز کا وقت آ گیا، وضو کر، جہاں بھی تم چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ، رب اسے قبول فرما لے گا۔ یہ آسان کر دیا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ جنہیں آسان دین پر بھی لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ دین کو کہتا بڑا مشکل کام ہے، مثلا کیا مشکل ہے؟ وضو کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، کیا مشکل محسوس ہوتا؟ آپ جس کو بھی چھیڑے نا، یعنی سخت سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنے والا بھی کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے۔ یعنی مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام موجود ہے، ہیٹر چل رہے ہیں، ہر اساس موجود ہے، مشکل صرف سویرے فجر میں آنکھ کھولنا، اس کے علاوہ
کوئی شے مشکل ہے نہیں. تو ہم نے بنا وجہ بڑا مشکل ہے جی آپ کو پتا ہے پھر دین پہ چلنا. مثلا کیا داڑھی کا وزن ہوتا ہے, یہ رکھیں تو گردن جھک جاتی ہے, کیا مشکل ہے. اور چھوٹی رکھنے والے بھی غور کریں کہ بڑی رکھنے سے آپ مثلا اس میں دقت کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. کون سی چیز ایسی مشکل؟ ایک تو ہے کہ امام صاحب نے امامہ باندھا, یہ تھوڑے سال آپ پیچھے جائیں ہمارا ہاتھ بزرگ سر کے اوپر صافہ باندھا. مشکل کیا ہے؟ کھلا لباس پہننا مشکل, روزی حلال کھانا مشکل تو جو ہم نے پیدا کر لیا اپنی مرضی سے وہ مشکل ہے. ورنہ دین تو بڑا پیارا ہے جو میرے رسول پاک نے فرمایا, بڑا میٹھا ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا ذوق والا ہے, بڑا پیار والا. ہم مشکلات کرتے ہیں. امام صاحب کی شکایت آ رہی ہے اپنی مسجد میں نہیں رہنا, کس وجہ سے کہتے ہیں یہ اصل کی پہلی 4 سال سے نہیں پڑھی, عشاء کی پہلی 4 سال سے نہیں پڑھی. تو بھئی اگر یہ ضروری ہوتی تو اللہ اسے فرض قرار دیتا, جس کو رب نے فرض نہیں قرار دیا تو فرض قرار دیا, مفت میں تو فرض قرار دیا. یہ رویہ ہمارا ائمہ مساجد کے ساتھ بھی ہے, پیر صاحب کے ساتھ بھی, اور گھر کے بوڑھوں کے ساتھ بھی ہے. یہ بندہ بوڑھا ہے, بالکل یہ روٹی نہ مانگے, نیا کپڑا نہ مانگے, گھر کے کونے میں رہے, کوئی ایسی بات نہیں. یہ غلطی ہے اس کی کہ بوڑھا ہو گیا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میرے دادا جی نے بھی ٹچ موبائل رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے نا, جو چیز تیرے لیے جائز ہے وہ تیرے دادے کے لیے جائز ہے, کیسی عجیب بات. مجھے امید ہے تیرے دادا جی مصطفیٰ کریم کی نعت ہی سنتے ہوں گے, وہ کسی عالم کی بات ہی سنتے ہوں گے. مجھے امید ہے وہ اللہ کا ذکر ہی. اب کیا بات ہے, ہم جان بوجھ کر وہ مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں جو رب رسول نے پیدا کر رہے ہیں؟ قصداً ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دیکھو عبادت بڑی اچھی بات ہے. پیر صاحب بھی وہ والے آدمی لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جن کو جا کے زبردستی مسلح سے اتارا جائے, وہ والے پیر صاحب لوگوں کو درکار ہوتے ہیں ہر وقت. اور میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, بڑی بڑی باندھو اس کے اوپر ایک چادر بھی لگا اور کسی کونے میں بیٹھ جاؤ, جب کوئی ملنے آئے تو تسبیح بھی پکڑ لو, تو اس سے ذرا میری مجھے صحیح چمکتی ہے, یہ کیا بات ہے. لیکن دین اس کی سپورٹ نہیں کرنی. میرے رسول پاک یہ تو نے تو تسبیح پکڑ لیا نا کہ کوئی ملنے آیا تو پتہ چلے میں بڑا صوفی آ گیا. اور میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے, کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا تو حضور نماز بھی مختصر فرما دیتے تھے, فرماتے تھے بعد میں پڑھ لوں گا, اب یہ ملنے آیا اسے وقت کی ضرورت ہے. اب میری بات پسند, دین نے جو آسانی دی ہے, بخاری مسلم نے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ شوق عبادت میں, کچھ متشدد لوگ بھی ہوتے ہیں نا, شوق عبادت میں وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آ کے پوچھا کہ بتائیں نبی پاک نماز کیسے پڑھتے ہیں. اب وہ اس شوق میں آئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور ساری رات مصلی پہ رہتے ہیں, اگرچہ بعض حدیث میں یہ ملتا ہے لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا. ان کا خیال تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے, حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی ساری رات پڑھیں. ایک ذہن بنا دیا جاتا ہے نا, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا نا 2 قدم بڑھ کے زیادہ نیک بننا ہے. آ کے پوچھا, یہ سیاستہ میں حدیث ہے کہ حضور کتنی نماز پڑھتے تھے, تو مومنوں کی ماؤں نے کہا کہ نبی پاک عشاء پڑھ کے آتے تھے آرام کرتے, تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھتے. اب بھی یہ بات سننے کے بعد بھی انہوں نے مشورہ اور کرنا شروع کر دیا. پہلے گئے کہ معلومات کرتے ہیں جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے. اب جب جواب ان کی مرضی کا نہ آیا, اب انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے جناب حضور کے صدقے تو اللہ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے, وہ تو پیغمبر ہے, رسول ہے, معصوم ہے, ہم تو گناہ گار ہیں, حضور تو تھوڑی بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے, ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے. ایک کہنے لگے میں ساری رات نفل پڑھوں گا, دوسرے کہنے لگے میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا, تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, اکیلا ہی رہوں گا, عبادت ریاضت میں رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی اور حضور نے بات سن کے بڑے ٹھنڈے اور بڑے میٹھے انداز میں فرمایا, میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں. فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں نکاح بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا یہی میری سنت ہے,
اس کو اپناؤ گے تو میرے طریقے پہ چلو گے، اور جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت میں شدت کرنے سے حضور نے منع بنا۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین عطا فرمایا، مشکل نہیں، آسان دین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک آدمی، حضور نے خود کہا بڑے نیک آدمی۔ انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ میں نے روز روزہ رکھنا ہے، ہر روز روزہ۔ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ اگر بابا جی روز روزہ رکھیں گے تو انہوں نے تو نفل روزہ رکھنا ہے، لیکن جس ان کی بہو نے بیچاری رات ان کے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے، ایک دفعہ وہ ساری اٹھے گی ان کے، اللہ خیر کرے، روزے کے لیے، پھر اٹھے گی بچوں کو ناشتہ بنانے کے لیے، بابا جی چاہے فجر پڑھ کے 11 بجے تک سوئیں، مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا روز روزہ رکھوں گا، اور وہ رکھنے لگے۔ یعنی روزہ رکھنے کی بھی کوئی شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کے گھر والوں نے شکایت بھیجی کہ حضور روز روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے بلایا اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے ایک ہی پر اللہ 10 کا اجر دے رہا ہے؟ یا رسول اللہ دیتا ہے، فرمایا تم مہینے میں نہ 3 روزے رکھا کر، ایک روزے پر اللہ 10 روزوں کا ثواب دے گا، تو 3 رکھنا پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے رکھ لے کر اللہ 30 کا ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بعد میں پچھتایا کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے اس پر اکتفا کرنا چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا اور ادب سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا چل ٹھیک ہے 2 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھا کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کر، 1 دن روزہ رکھ دے، افطار کر۔ کہتے میں نے کچھ اور بھی عرض کیا تو حضور نے فرمایا بس کر، میں نے تمہیں وہ چیز بتائی ہے جو تمہارے لیے بڑی خیر والی ہے، اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی روز روزہ، دیکھیں نا روزہ رکھنے کی بھی کوئی شکایت ہے، لیکن یہ دین اتنا مشکل نہیں جتنا ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھوا دی کہ جب تھک جاؤں گی نا میرے سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا تو میں رسی کے ساتھ لٹک جاؤں گی، پر میں نے نفل زیادہ حضور کی اہل کا مقتضا کہ میں یہاں لٹک جاؤں گی اور میں نفل زیادہ پڑھتا۔ بساغت تو بڑا پیارا کام لگتا ہے، کہتے ہیں فلانے صاحب میں مصلی پہ رہتے میں نے نفل زیادہ پڑھنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسی کھول دو، جتنے تمہیں جان کے رکھنے پڑے جائیں اپنے پڑھ لیا کرو، باقی وقت آرام کیا۔ یہ دین اس طرح آپ اس کے تقاضے دیکھیں، ہم نے نا اتنا مشکل کر دیا اور اتنا مشکل کر دیا، ہم نے بزرگوں کی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، پر وہ مستحب ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ چونکہ ساری رات پڑھنے پڑتے ہیں، 40 سال پڑھنے پڑتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تہجد شروع کر لو تو پھر ہمیشہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ یہ بات اگر یہ ہو گئی تو پھر خرابی ہو گئی، اس طرح نہیں ہے۔ آپ دین کی مزاج کو سمجھیں، یعنی عمرہ کر لیا تو اب حج فرض ہو گیا ہے، جس بندے کے پاس قرضہ اتارنے کو پیسے نہیں اس پر حج کیسے فرض ہو گیا؟ عمرہ ہے، حج ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ مشکلات پیدا کریں گے تو آپ دشواری میں آ گئے۔ دیکھو نماز بھی پڑھیں، کچھ دیر پڑھیں، کچھ دیر آرام کریں، اور روزہ بھی رکھیں تو 1 دن رکھیں اور 1 دن آرام کریں۔ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمہ مساجد کو حکم دیا، فرمایا جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، اور جب تم نے خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو، خود پڑھنی ہو تو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نفل کی نماز میں، تو دیکھا کہ سرکار نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت۔ اب وہ ایک مسجد کے امام تھے، وہاں جا کر انہوں نے بھی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، یعنی 2.25 بارے وزیر ایک آدمی مزدور آدمی تھا پیچھے، وہ بیچارہ تھک گیا، اور جب کچھ دیر تو وہ کھڑا رہا پھر وہ تھک گیا، اس نے نماز پڑھی، ایک کونے میں جا کے اپنی نماز پڑھی، بیٹھ گیا، پھر نماز مکمل ہوئی تو ہر آدمی اسے برا بھلا کہنا لگا، تجھ سے قرآن میں سننا چاہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں نا کہ بلا وجہ کا جبر کرتے ہیں، جان مستحبات میں زور دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا جکھانے لگے کہ فلانا عالم بعمل ہی
وجہ کیا اس کی؟ کہتے ہیں امامہ نہیں باندھا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ نے سارے عمل کا نام پگڑی باندھنا رکھ دیا۔ اس طرح کا کام نہ کریں آپ۔ اگر وہ بندہ متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، تو ایک امامے کے تو معاملات اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے الرجی ہو گئی ہے بڑے عرصے سے، میں دیر تک امامہ نہیں باندھ سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ تو اب یہ کہ آپ کوئی فتویٰ دیں گے کسی شخص پر، آپ اپنی مرضی کا تو نہ مذہب ہے۔ مذہب اسلام آسان ہے، دین اسلام نے سر پہ امامہ باندھنا فرض قرار نہیں دیا، اس کو سنت رکھا۔ تو جب دین نے سنت رکھا ہے تو صاحب آپ کو اسے فرض کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی حضرت معاذ بن جبل کے پیچھے کو نماز پڑھنے والے بندے نے کیا کیا؟ اس نے نماز چھوڑ دیا، اپنی پارٹی لوگ برا بھلا کہنے لگے۔ اب وہ شخص اکیلا تھا، پریشان ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی چور تھا نہیں، تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں اب حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، میں تھک جاتا ہوں تکلیف میں۔ معاذ بن جبل ہمیں نماز پڑھاتا اور بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل، لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا، اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا، میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا، اور میں بلاؤ نا معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل آئے تو حضور فرمان یہ لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھنے؟ کس نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ تمہیں پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لی، سورۃ الدعاء پڑھ لیا، سورۃ بقرہ شروع کر دیا۔ کس نے تجھے کہا کہ تم لوگوں کو دین سے دور کرو؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کہا کہ تم نماز بھی پڑھاؤ گے تو معتدل پڑھاؤ، درمیانی۔ کیا حسین لفظ ہے، اس حدیث پر وجد آتا ہے یار نماز اللہ کی، اس میں کسی اور کا خیال آ سکتا ہے؟ پر پڑھو نا حدیث مزہ آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھاؤں گا، پھر پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا۔ حضور نماز اللہ کی خیال بندوں کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر پڑھتے ہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہاں کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ وہ جی ہمارے شیخ ہیں ساری رات نفل پڑھتے ہیں، تو بھائی پڑھتے ہوں گے آپ کے شیخ، کس نے منع کیا؟ مجھے ایک ساتھ کہنے لگے ہمارے ساری رات نفل پڑھتے ہیں، میں نے کہا ان کو کام بھی تو نفل کا ہے۔